الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة اخرجت للناس. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ایتن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز بچاتی ہوں. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زندگی کے 4 مرحلوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. گزارش یہ ہے توجہ فرمائیں. ایصال ثواب تبھی ہوگا نا جب آپ کچھ پیش کریں. اگر اس اجتماع میں بیٹھ کر بھی آپ کی زبان پر اللہ کا نام نہ آ سکا، ورد درود نہ آ سکا، چلتے ہوئے اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو حادثے جنم لیتے ہیں. اور یہ محافل جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ثواب اسی چیز کا بھیجا جائے گا نا جو ہوگی. اس لیے جب ایسے مجالس میں آئے تو بڑے دھیان سے بڑی توجہ سے بیٹھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے. ڈاکٹر وقار احمد خان ڈاہا ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں، ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جو اپنی اولادوں کو عاشق رسول بناتے ہیں. جیسے ایک ٹائٹل ہے نشان حیدر، ستارہ جرأت، یہ مختلف کارکردگیوں پر ملتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جس گھر کی ہر شام درود و سلام سے سجی ہوئی ہو، جس ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو قرآن کی لوریاں ملے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی ٹائٹل نہیں ملے گا. ایصال ثواب کے
آسان طریقے بھی موجود ہیں، لیکن اس قسم کے اجتماعات کر کے، اذکار الہی کر کے، تلاوت قرآن کے نور سے مزین کر کے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولاً تو مرحومین ہی اتنے باعث برکت ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ردی نہیں فرماتا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے آنے والوں میں ایسے لوگ آ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مقبول قرار دے چکا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بھی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے جب ایسی مجالس میں آئیں تو بے شک آپ رسماً ہی آئیں، لیکن جائیں تو رسم نہ رہے، حقیقت بن جائے، آپ کا دل بھی زندہ ہو جائے، آپ کو بھی حقیقت کا اعتراف ہو جائے۔ تو میں نے 4 وہ مرحلے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مجھے موسم کی شدت کا بھی احساس ہے، آپ کے لیٹ آ کر جلدی جانے کا بھی احساس ہے، کیونکہ آپ کہیں بھی تنگ نہیں ہوتے، جہاں تنگ ہونا چاہیے وہاں بھی تنگ نہیں ہوتے، اور یہاں آ کر تو تنگی ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تو اللہ کا نام چل رہا ہوتا ہے، کملی والے کا درود و سلام چل رہا ہوتا ہے۔ تو 4 مرحلے میرے سامنے ہیں جو انسانی زندگی میں بڑا کردار رکھتے ہیں۔ عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ اور عالم حشر۔ میری جو ڈاکٹر وقار احمد خان صاحب ڈاہا کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہو انہوں نے اپنی ماں سے اظہار محبت نہ کیا ہو، انہوں نے ان کو خراج تحسین نہ پیش کیا ہو، انہوں نے ان کی شفقتوں کا ذکر نہ کیا ہو۔ ماں کا روح پوری انسانی زندگی میں اتنا عزت والا ہے کہ اگر کسی نے ماں کی خدمت کر لی تو اس کے لیے جنت کا اعلان تو پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ ہر ماں کے قدموں میں، اچھا یہ شرط نہیں ہے کہ ماں کتنی نیک ہے، نیک ماں کی جنت کا معیار بھی بڑا بلند ہوگا، لیکن اگر ماں ہے چاہے اچھی ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا سانچہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کر سکیں، لیکن اس پروردگار نے ہر بچے کے لیے اسی ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، اور یہ سعادت مند ہے کہ انہوں نے آخری سانس تک اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں سے عشق کیا۔ جس انداز میں یہ میرے ساتھ اپنی ماں کی محبت بیان کرتے رہے، میں اسی کی بنیاد پر یہ کہنے چاہ رہا ہوں، آپ سب کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی خدمت دین کا حسن ہے، اللہ کی رضا ہے اور مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عالم ارواح جس میں روحیں ہوتی ہیں لیکن جسموں میں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کریم جل وعلا شانہ نے عالم ارواح ہی میں انسانوں کے لیے اپنی محبت کا نور جلوہ گر کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ارواح کو، الست بربکم، اور یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جنہیں شعور ہی نہیں ہے، ابھی وہ روحیں جسموں میں نہیں آئی، ابھی
عقل و شعور کی دنیا قائم ہی نہیں ہوئی. اور انہی روحوں سے یہ کہلوایا اپنی محبت کا نور دیتے ہوئے قالو بلا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. یہاں ایک تشخیص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ساری ارواح سے تو یہ معاملہ کیا گیا، لیکن ارواح انبیاء کو باقی روحوں کی طرح نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اسی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. آج کا پڑھا لکھا آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ شان نبوت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے. تبھی تو جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ شعور نہیں ہے. اپنی زمین کا شعور ہے کہ یہ میرے باپ کا چھوڑا ہوا مرلہ ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ میرے باپ کا بینک بیلنس ہے، یہ میرے باپ کی جائیداد ہے. لیکن نبوت وہ حسن ہے، نبوت وہ شان ہے، نبوت وہ مقام ہے جہاں خدا کی محبتوں کا سفر شروع ہوتا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ میرے امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کی زبان پر میرا درود و سلام نہ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے جو پڑھتا نہیں. اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیں، اونچی بات میں کہہ دیں، مل کر کہہ دیں، فرشتے گواہ بن جائیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے وہ وقت یاد کیجئے جب عالم ارواح میں ہم نے روحوں سے نہیں نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا. اس وقت جو ملک کے اندر فرقہ واریت کی، خاص کر سوشل میڈیا میں جنگ چل رہی ہے، کاش مسلمان ایک دوسرے کو کافر نہ کہتا، کاش مسلمان ایک دوسرے کو مشرک نہ کہتا، کاش مسلمان، میں جب یورپ میں جاتا ہوں، میں افریقہ میں جاتا ہوں، میں فار ایسٹ میں جاتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مسلمان کہاں ہیں جو کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے. اور یہاں تو ہر طرف، ہر فرقہ، ہر جماعت دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہنے سے گریز ہے. لیکن میرا پروردگار کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امہ. ایک دفعہ اونچی آواز میں اللہ کا نام لے لیں. اللہ کہہ رہے، اللہ، تاکہ فرشتے میرے اور آپ کے ایمان پر گواہ ہو جائیں. اللہ کہہ دیں محبت سے، زبان ہے نا آپ کی بھی، بول دیں، کہہ دیں ایک آواز، اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے خیر امہ. دیکھیں، ٹائٹل ملتا ہے کارکردگی کے بعد، اعزاز ملتا ہے کارکردگی کے بعد، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارا صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا ہی تمہارے لیے سب سے بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ. تو یہ سرٹیفکیٹ بغیر میری اور آپ کی کارکردگی کے ہمیں دیا گیا ہے. اب فرمایا تم کارکردگی دکھاؤ. جنتی ہو کر دوستیوں والے کام مت کرو، مسلمان ہو کر ایمان والے کام
کر کے دکھاؤ، صلہ رحمی کرو، خیر خواہی کرو، حقوق کا تحفظ کرو، حقوق کی ادائیگی کرو۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، استاد سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا تربیت دی، پیر و مرشد سے بھی پوچھا جائے گا جو تمہارے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے تم نے ان کو دیا کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے تمہاری کارکردگی کا معیار میں نے یہ رکھ دیا ہے کہ یہاں تو ماں سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے نا، یہاں تو والدین سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ فرمایا للناس، صرف اپنے رشتوں کو نہیں نبھانا، صرف اپنی برادری کو نہیں نبھانا، صرف اپنی جماعت کو نہیں نبھانا، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنی، للناس، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے۔ اسی لیے پروردگار نے اپنی ربوبیت کے دائرے کو بھی بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین بھی حد ہے، اگر زمین ہے تو حد ہے، آسمان ہے تو حد ہے، خلا ہے تو حد ہے، صحرا ہے تو حد ہے، دریا سمندر ہے تو حد ہے، عالمین بھی ایک حد ہے۔ اگر 14,000 18,000 عالمین تو یہ حد ہے، تو مولا تیری تو حد ہی کوئی نہیں۔ فرمائے اس لیے میں نے ذکر کیا ہے عالمین کا، حد کا، کہ جب میں اپنے کملی والے محبوب کا تم سے تعارف کرواؤں تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو اللہ جہانوں کو پالتا ہے اسی رب نے عالمین کے لیے ذریعہ پرورش بنایا ہے تو کملی والے کو بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر آپ خاندان بن کر بیٹھ جائیں، اگر آپ برادریاں بن کر بیٹھ جائیں، اگر آپ جماعت بن کر بیٹھ جائیں، اگر آپ سلسلے بن کر بیٹھ جائیں، اگر آپ گروہ بن کر بیٹھ جائیں تو باقی مخلوق کا کیا بنے گا؟ باقی مخلوق کہاں جائے گی؟ اس لیے تمہارے دائرہ کار کو بیان کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حق تم پر اپنے والدین کا ہے، سب سے پہلا حق تم پر اپنی اولاد کا ہے، پھر تم پر حق تمہارے ہمسایوں کا ہے، پھر تمہارے اوپر حق تمہارے خاندان کا ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ کا ہے، اور پھر پوری انسانیت کا ہے۔ حاضرین، اللہ کریم جل وعلا شانہ نے نبوت کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے شان نبوت کو خصوصی، ایک ہے نبیوں سے عہد و پیمان، اور ایک ہے نبیوں سے جو عہد و پیمان لیا گیا وہ کس کے لیے تھا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب یہ عہد و پیمان اللہ لے رہا تھا تو اللہ کو تو پتا تھا کہ ان نبیوں نے پہلے جا کر پہلے ہی واپس آ جانا ہے، جب کملی والا آئے گا تو یہ تو اپنی قبروں میں ہوں گے، پھر بھی عہد لیا، عہد و پیمان تو ہوا، اور عہد و پیمان بھی کیا ہوا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، جب کملی والا رسول آ جائے
اور وہ آ کر کیا کرے گا؟ اس کی نشانی یہ ختم نبوت پر مہر ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ کملی والا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری خطابوں کی تصدیق کرے گا. اب اگر میرے اور آپ کے نبی کے آنے کے بعد کوئی نبوت کا داعی بنتا ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ حضور نبی رحمت کی تصدیق کے بغیر تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا اے نبیو، جب وہ آ جائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کر دے تو پھر تم نے نبیوں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. یہ آپ اور میں تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ان نبیوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس رسول پر ایمان. اب دیکھیے وہ رات آ گئی جب میرا اور آپ کا نبی مسجد حرام سے چلا. اس سفر کا نام ہے معراج. لیکن جب سفر شروع ہوا تو مسجد حرام سے چل کر میرا اور آپ کا نبی مسجد اقصی میں پہنچا. معراج تو ہونی تھی لامقام پہ. یہاں جانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ جو عہد و پیمان ہوا تھا اور وہ جو نبیوں کو اس وقت ٹائٹل دیا گیا تھا اور وہ جو نبیوں سے اس وقت عہد و پیمان لیا گیا تھا، آج اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا اور بہت سارے مسائل کو حل کر دیا. ادھر نبی پہنچا اور ادھر تمام انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں جب آپ کا گزر ہوا نا تو آپ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو قبر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور پھر یہاں تو معاملہ اور صاف ہو گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر میرے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع کر دیے گئے. اور آپ کو ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ان نبی کے ساتھ آسمانوں پر موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں وہ آسمان سے باضابطہ زمین پر آئیں گے اور ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. حالانکہ نبی کو سیڑھی کی حاجت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ پروٹوکول کی بات ہے. لیکن اس رات وہ بغیر سیڑھی کا انتظار کیے آسمانوں سے اتر کر اپنے جسم اطہر کے ساتھ. یہ وہ دین میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو آپ کے باپ کا بھی دین تھا، آپ کے دادا کا بھی دین تھا. فرقوں میں پڑھ کر آپ بھول گئے کہ یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، یہ دعائے مغفرت کیا ہوتی ہے. فرقوں میں پڑھ گئے یہ وہ دین ہے جو آپ کے والدین کو عاشق رسول کہلواتا تھا. اور تمہیں اس پر پہرا دینا ہوگا. تمہیں فرقوں میں نہیں جانا ہے. تمہیں نئے نئے نظریات میں اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نئے سرے سے اپنانا ہے. حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کی امامت کروائی میرے نبی نے. یہ بڑی کنفرم حدیث ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، مسلمان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر عالم برزخ سے نکلتے ہوئے میں آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عالم حشر کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی بڑی کنفرم حدیث ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے. تمہیں
اسے آسان بنانے کے لیے جو دین دیا گیا ہے قیامت کے دن کی سختی کو آسانی میں بدلنے کے لیے، ان میں ایک آسان ترین نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبادات میں نماز عبادات کی روح ہے، عبادات کی جان ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پاک صاف ہونا ضروری ہے، جس کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک دفعہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے اونچی آواز میں پڑھے۔ حاضرین توجہ فرمائیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام کا حسن نماز سے ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ بالکل میں آخری کلام کر رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان مجھے دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں بھی آپ کی طرح ڈاکٹر وقار صاحب کی محبت میں بہت سارے کام چھوڑ کے آیا ہوں، تو ظاہر آپ تو خانیوال سے آئے ہیں، آستانہ تو بڑے قریب ہے، لیکن میں یہاں تھا نہیں، بہت دور تھا۔ اس لیے جو میسج میں دینا چاہتا ہوں، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، جو افریقہ میں رہنے والے غریب مسلمانوں نے مجھے دیا ہے، جو یورپ میں اور برطانیہ میں رہنے والے مجبور مسلمانوں نے مجھے دیا ہے، ان کو پیسوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ یقین کیجئے برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمان، مغرب میں رہنے والے مسلمان مجھ سے اور آپ سے زیادہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر رہے ہیں۔ صرف برطانیہ میں الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے ہم نے 23 اسلامک سینٹر قائم کیے۔ برطانیہ میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا ہیڈ آفس ہے، اور ایک چھت کے نیچے 800 بچیاں اور بچے قاری حافظ بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہ دیا تو یہ صرف مجرم نہیں بنیں گے، یہ صرف شرابی نہیں بنیں گے، یہ صرف آوارہ نہیں ہوں گے، یہ مذہب چھوڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں کا کلچر اور ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے، کل 14 اگست تھا پرسوں، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا یار ہمیں 14 اگست تو یاد ہے، کیونکہ دن کا اجالا یاد رہتا ہے، رات کی تاریکی یاد نہیں رہتی۔ 1947 میں وہ رات جس کا دن 14 اگست تھا، وہ رات شب قدر تھی جس میں نزول قرآن ہوا تھا۔ 70 سال گزر گئے، ہماری اسمبلیوں نے قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کیا، آج خود بھی رسوا ہو رہے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں وہ بھی رسوا، جو صاحب اختلاف ہیں وہ بھی رسوا، پوری قوم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے ذہن تیار کرنے ہوں گے، کیونکہ تبدیلی کا اختیار ہے اسمبلیوں کے پاس، ان اسمبلیوں میں جانے والے کو عاشق رسول بنانا ہوگا۔ آج آپ ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، کل آپ کے بیٹے ہوں گے، ان بیٹوں کو وہاں جانے سے پہلے، آپ کے اور میرے مرنے سے پہلے قرآن دے دو، مدینے والے کا نظام دے دو، ختم نبوت کا نشان دے دو، پاکستان کا عزم دے دو، اور نظریہ پاکستان کا جھنڈا دے دو۔ آج پاکستان کے ٹھیکیدار تو بہت آپ کو ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے نظریہ پاکستان کا لمبردار کوئی نہیں بنا چاہتا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس اسمبلی میں ایسے لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو اس
بکنے والی منڈی میں بک نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کہاں بکے ہیں؟ وہ مدینے والے آقا کے ہاتھوں میں بکے ہوئے. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. صدیق اکبر بھی یہی کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں، عثمان غنی بھی یہی کہہ رہے ہیں، حیدر قرار بھی یہی کہہ رہے ہیں، حسن و حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں، بلال بھی یہی کہہ رہے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اگر بکنا ہی ہے یار تو مدینے والے کے ہاتھوں پر بکو، مدینے والے کے نام پر بکو، مدینے والے کی شان پر بکو. کیونکہ اللہ نے آپ کو جود و عطا کا مرکز و محور بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو. قیامت کا دن ہو، آخری کلام، قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صرف پاکیزگی اور طہارت اپنے جسموں کو دے دو، اور یہ اتنی آسان بات ہے کہ یہ مشکل نہیں ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں نا، یہ 5 اعضاء ہیں، ہاتھ، چہرے اور پاؤں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے، ہر وضو کے کرنے سے آپ کے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ کیا جائے، اور اس کا اثر، اس پانی کا اثر قیامت کی صبح تک رہے گا. فرمایا قیامت کے دن ان اعضاء سے نور اٹھتا نظر آئے گا. فرمایا یہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھ کر میں عرض کروں گا مولا یہ تو سب میرے ہیں. آواز آئے گی محبوب جو تیرے ہیں آج سب میرے ہیں. حاضرین گرامی، حاضرین گرامی توجہ فرمائیے. قیامت کا دن، قیامت کے دن کے آثار میں ایک بات میرے نبی نے فرمائی، لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو پناہ نہیں مل رہی ہوگی. ان کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گا کہ اللہ تو جلال میں ہے، ایسا کرو نبیوں کے پاس جاؤ. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، 1 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کے پاس جائیں گے، اور وہ ایک ہی کلام کریں گے، اذهبوا الی غیری. یہ نہیں کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہیں گے میں نہیں ہوں کوئی اور ہے. اور آخر میں جب لوگ آقا فرماتے جب میرے پاس آئیں گے نا تو میں کہوں گا انا لہا، ہاں تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو، میں ہی تو ہوں. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا. اللہ جو فرمانا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، امتی بننا، فرقہ بننا ضروری نہیں ہے، نبی کی امت بننا ضروری ہے. آقا فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد، اے کملی والے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، دیا آ جائے گا، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میری ساری امت کو جنت نہیں عطا کر دے. تو آج میں سمجھتا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، حاضرین آپ کے شہر میں بڑے بڑے رؤساء موجود ہیں، بڑے بڑے ذمہ موجود ہیں. حضرت سلطان باؤ کے خاندان کا ہر فرد بہت بڑا ذمہ دار ہے، ہر فرد بہت بڑا سیاستدان ہے الحمدللہ. لیکن مجھے فخر ہے کہ حضرت سلطان باہو کی نسبت نے مجھے دنیا داری کے ایوانوں سے بچا کر مصطفیٰ کی غلامی کا جھنڈا دیا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میری اس باتوں کو سمجھنے کے لیے آئیے دربار شریف پر. یہ واحد دربار ہے، یہ واحد آستانہ ہے جہاں عرس تو ہوتا ہے لیکن عرس حسین ہوتا ہے. صدیوں سے سلطان العارفین نے 400 سال پہلے اعلان کر دیا گا کہ آستانہ میرا ہوگا، میں خانہ حسین کا ہوگا. اسی بنیاد پر میں نے سوچا حسین نام کیوں ہے، پھر مجھے ان کا
مسجد سے مجھے کٹے ہوئے سر نے آواز دی ذرا میری تلاوت بھی سن جاؤ. نیزے کی انی پہ چڑھ کے آج اپنے بیٹے کا نام کوئی یزید نہیں رکھتا, شمر نہیں رکھتا, خولی نہیں رکھتا, فرقہ کوئی بھی ہو نام حسن و حسین ہی رکھتا ہے. تو مجھے آواز آئی میرے سر کی تلاوت تو سنو. سر حسین نے نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. میں ایک سوال کر رہا ہوں, ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 بچوں کو اللہ کے اذن سے جنت میں لے جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, انگلش میڈیم سکولوں میں بچوں کو ضرور پڑھاؤ لیکن قرآن بھی تو ان کو دو. تو میں نے اسی بات کو سمجھا. اسی خاندان کے ایک نوجوان نے, سامر خان نے, اپنے والدین کے اثارِ ثواب کے لیے مجھے کہا میں کچھ زمین وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اسی شہر میں وہ ادارہ بن چکا ہے اور حسینیت کا جھنڈا وہاں لہرا رہا ہے. لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا, آپ اس دفعہ 9 محرم کو تشریف لائیں حضرت سلطان باہو کے آستانے پر اور مسجد حسین دیکھیں جو 8.5 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے, جس میں صرف سکول نہیں ہے, صرف کالج نہیں ہے, صرف یونیورسٹی نہیں ہے, بلکہ قرآن کا پہرا لگا دیا گیا ہے. آئیں جھنڈا اٹھائیں, قرآن کا جھنڈا اٹھائیں. خانے وال کے غیور مسلمانوں, تمہاری تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے, لیکن یہ جو دریاؤں کے دونوں کنارے ہیں ان کا منشور ایک ہے. ادھر باہو کا منشور وہی ہے, ادھر ملتان مدینۃ الاولیاء ہے, اس کا منشور بھی وہی ہے. خانے وال والوں, تمہارے آبا و اجداد عاشقان رسول تھے. اپنے والدین کے جھنڈے کو نیچے مت کرنے دو, آگے بڑھو, قرآن کے جھنڈے گھر گھر پہ لہرا دو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا میں یہ بات شامل کروں گا, اللہ کریم ہمارے ڈاکٹر وقار صاحب کو اپنی ماں کی محبت کا صدقہ دنیا میں بھی اور دین میں بھی, جس میدان میں بھی وہ قدم رکھے, اللہ انہیں سرخرو فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس پورے خانوادے کو, اس پورے خاندان کو اور تمام عالم اسلام کو وہ پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پاکستان قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.